سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ مسجد اس کے تخلیق کا حسین مرکہ تھی۔ اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی۔ بادشاہ نے اسے بلایا، اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ آخر کار مسجد تعمیر ہو گئی، جو فی الواقعہ ایک شاندار مسجد تھی۔ بادشاہ اگلی صبح مسجد دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ ہر طرف سے مسجد کو دیکھا، مگر بادشاہ کو یہ عمارت مطلق پسند نہ آئی۔ اس نے حکم دیا انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، جلاد نے حکم پایا تو ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ جلاد تو جیسے حکم کی دیر میں ہی کھڑا تھا۔ انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ حاضر ہوا تو انجینئر کو کھڑا پایا۔ اس کے ایک ہاتھ سے خون کے سرخ قطرے گر رہے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے قاضی کا حکم سنا تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ یکدم انجینئر بولا، میں نے اپنا انصاف پا لیا ہے۔ میں بادشاہ کو بغیر کسی دباؤ کے بخشتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آ گئی اور اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا۔ یہ تھا اسلام میں انصاف کا معیار، جس کے لیے عظیم الشان عمارتیں ضروری نہیں۔ ایک شہر کے لیے بس ایک قاضی کافی ہے، نہ کسی وکیل کی ضرورت اور نہ ہی دیکھا جاتا مجرم کون ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ انصاف بھی فوری ملتا تھا۔ یہی وہ ستون تھا جس پر اسلامک سپر پاور کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ لہذا جیسے ہی اس ستون میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، اسلامک سپر پاور کی عمارت بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بلا آخر اسلامک سپر پاور کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قوموں کے لیے انصاف کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ہم میں ایمان تو ہے، لیکن ہماری حکومتیں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہیں۔